معزز سامعین، علماء کرام، اساتذہ اعظام، عزیز طلبہ، دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان و کرم ہے کہ آج جس نے اس خوبصورت گھڑی کو دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا، آپ حضرات گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہم خدام دارالعلوم اسلامیہ کی دعوت پر، امارت شریعہ کی دعوت کے اوپر آپ حضرات یہاں تشریف لائے، ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ مختصر طور پر میں دارالعلوم اسلامیہ کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اکابر امارت شریعہ کی ایک سوچ تھی اور خواہش تھی کہ ہمارے بہار کے اندر دارالحکومت پٹنہ میں امارت شریعہ کے تحت ایک عظیم دینی، تعلیمی، تربیتی درسگاہ قائم کیا جانا چاہیے، جس میں عالمیت، فضیلت تک کی تعلیم ہو، حفظ و شعبہ قرأت کی بھی تعلیم ہو، تخصصات کی بھی تعلیم ہو۔ تخصصات کی تعلیم کے لیے المعہد العالی کو قائم کیا گیا، اور اکابر امارت شریعہ کا یہ خواب پورا ہوا کہ دارالعلوم اسلامیہ سن 2000 میں قائم ہوا، جو آج 25 سال پورا کر رہا ہے۔ بہت ہی مختصر وقت میں اس ادارے نے کافی شہرت بھی حاصل کی، مقبولیت بھی حاصل کی۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ہمارے بزرگوں کی خلوص، ہمارے بزرگوں کا خلوص اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ اس ادارے کو جب قائم کیا گیا تو یہ المعہد العالی کے پاس میں، بلکہ المعہد العالی کے سامنے میں جو مسجد ہے، اس مسجد کے اندر اس کی تعلیم کی ابتدا کی گئی۔ نور الازاح کے ذریعے سے درس دے کر حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سادس امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، ان دونوں حضرات نے اس کی بنیاد رکھی۔ پہلے سال میں 3 درجے تھے، اعدادیہ، عربی اول، عربی دوم، اور 25 طلبہ تھے۔ شدہ 2006 کے اندر یہ مدرسہ منتقل ہو کر کے یہاں آیا۔ چونکہ طلبہ کی تعداد بڑھ رہی تھی، گنجائش المعہد العالی کے پاس جو کرائے کا مکان تھا اس میں گنجائش انتہائی کم تھی۔ اس کی وجہ سے انتہائی جلدی بازی کے اندر شیڈ کا مکان 4 مہینے کے اندر شیڈ کی عمارت قائم کی گئی، اور 2006 کے اندر فروری 2006 میں محرم کے مہینے میں ادارہ منتقل ہو کر کے یہاں آ گیا۔ اس وقت سے لے کر کے مستقل ادارہ یہاں ہے، اور دور حدیث کی یہ تعلیم، فضیلت تک کی یہ تعلیم کا یہ 15واں سال ہے۔ 15 سال سے مسلسل اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دور حدیث کی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، دور حدیث تک تعلیم دی جا رہی ہے۔ حفظ کی بھی تعلیم اور دور حدیث کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس مدرسے کے قائم کرنے میں اور اس مدرسے کو جلا بخشنے کے اندر مجھے یہ بات کہنے میں ذرا بھی تردد نہیں ہے کہ حضرت مفتی جنید عالم صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی محنت انتہائی قد و کاوش ان کی رہی ہے، اور انہوں نے اس ادارے کے لیے بے انتہا محنت کی۔ صبح و شام، دن اور رات اس ادارے کے لیے انتہائی کوشش انہوں نے کی۔ اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بے انتہا سکون، عافیت اور خیر اور صحت کی زندگی عطا فرمائے، آخرت میں اللہ رب العزت انہیں درجات عالیہ سے سرفراز فرمائے۔ لیکن دوستو بزرگوں، ہمیں یہ کہتے ہوئے انتہائی شرم محسوس ہو رہی ہے
کہ جب ہم شوال کے مہینے میں طلبہ یہاں آتے ہیں داخلے کے لیے تو ہر سال 200 سے 300 طلبہ یہاں سے مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں کہ ان کا داخلہ ہم نہیں لے پاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کمروں کی قلت ہے۔ ہمارے پاس جو کمرے ہیں اور جو رہائش گاہیں ہیں اس میں صرف 300 سے 350 بچے رکھ سکتے ہیں، طلبہ ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن اس گنجائش سے ہم اوپر اٹھ کر کے 500 سے زیادہ بچوں کا داخلہ لیتے ہیں، پھر بھی 200-300 طلبہ یہاں سے مایوس ہو کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم پٹنہ والوں کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہم نے آج تک اپنے طلبہ کو جو دین حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم لینے کے لیے ہمارے یہاں آتے ہیں، پٹنہ شہر میں آتے ہیں، ایک اچھی تعلیم اور ایک اچھی تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں، یہ ہم پٹنہ والوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اہل پٹنہ کو دل بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، لیکن ہمارا دل اور ہمارا مال دوسری طرف صرف ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کو ان لوگوں پر صرف کیا جنہیں رسبت رسول حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی نسبت حاصل ہے، اللہ کا قرآن پاک پڑھنے کی نسبت حاصل ہے، ان کے نام پر اگر ہم نے دیا اور ان کے لیے ہم نے تعمیر میں حصہ لیا اور ان کی رہائش گاہ ہم نے بنا دی، تو آپ یقین کریں کہ یہاں 500 نہیں بلکہ 5000 بچے بھی یہاں رہ سکتے ہیں، اور یہ آپ پٹنہ والوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے فضولیات میں مال کو خرچ کرنے کے بجائے، جس کا اللہ کے یہاں بے انتہا سخت حساب بھی دینا پڑے گا، آپ اپنے پیسوں کو دینی تعلیم کے اوپر لگائیں گے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ اتنا دے گا کہ آپ سنبھال بھی نہیں پائیں گے۔ بہرکیف دارالعلوم الاسلامیہ میں درجہ حفظ کے علاوہ اعدادیہ اور حدیث تک کے کل 9 درجات ہیں، اور قرآن پاک، ترجمہ قرآن پاک، حدیث پاک، فقہ، اصول فقہ، نحو، صرف، بلاغت، عربی، تاریخ، فارسی، اردو زبان و ادب کے علاوہ ہندی، حساب، انگریزی اور سائنس کی تعلیم بھی باضابطہ دی جاتی ہے، اور طلباء میں انشاء پردازی اور مضمون نویسی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے 2 قلمی مجلات ماہانہ پیام دارالعلوم اور صدائے حق کے نام سے شائع ہو رہے ہیں، اور عربی میں ایک دیواری پرچہ اور دعویٰ کے نام سے مستقل نکالا جاتا ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی توجہ، بزرگان دین اور آپ حضرات کی دعا سے یہ مدرسہ روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ الحمدللہ تعلیم تربیت حاصل کرنے کے خواہش مند طلبہ کی ایک بڑی تعداد شوال میں دارالعلوم اسلامیہ آتی ہے۔ امسال بھی 10-11 شوال کو داخلہ امتحان ہوا، اور جدید و قدیم طلبہ میں سے 505 طلبہ کامیاب قرار دیے گئے، لیکن میں نے درمیان میں آپ سے بتایا کہ 300 طلبہ یہاں سے مایوس ہو کر کے چلے گئے۔ اسی مشقت کو کہ طلبہ کی رہائش میں بڑی دقت اور پریشانی ہے، اسی مشقت کو دیکھتے ہوئے آج سے 7 سال قبل 17 شعبان المعظم کو امیر شریعت سابق حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے دست مبارک سے رواق رحمانی کے بنیاد سے ایک وسیع و عریض عمارت کی بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن بعض اسباب اور وجوہات کی بنا پر اس کی تعمیر کی ابتدائی 2 سال تو نہیں ہو پائی۔ پھر ماہ رجب 1414 میں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے اور حضرت امیر شریعت سابق کی دعا اور توجہ کی برکت سے انتہائی قلیل سرمایہ کے ساتھ 113 بائی 113 اسکوائر فٹ میں تقریباً 9 کٹھے سے زائد زمین کے اوپر 256 پیلر کے ساتھ 55 کمروں پر مشتمل تعمیری کام شروع کرا دیا گیا۔ پائلی مکمل ہو جانے کے بعد صرفہ نہ ہونے کی بنا پر کام رک گیا، لیکن الحمدللہ اب کام یہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس قبلے کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں مزدور لگے ہوئے ہیں اور کام شروع ہو گیا ہے۔ آپ حضرات کا اگر تعاون ہوگا، جیسا کہ حضرت مفتی سہراب صاحب برکاتہم نے فرمایا کہ آپ اگر چاہ لیں گے تو انشاءاللہ اگلے سال جب آپ آئیں گے اسی تعمیر کے اندر جلسہ ہوگا اور اسی میں آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سب کے سب نیت کریں، ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں، ارادہ کر کے یہاں سے جائیں کہ اگلے سال تک انشاءاللہ یہ تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ اللہ آپ حضرات کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔